بچوں، ہمارے پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری دنیا میں سب سے گریٹ یعنی عظیم اور بے مثال انسان ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے گھر والے بھی عظمت و فضیلت والے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم اہل بیت کی شان بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی پیاری پیاری آیتوں میں سے ایک آیت تطہیر بھی ہے جس میں اللہ پاک نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے۔ آئیے وہ آیت سنتے ہیں۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی گندگی سے تم آلودہ نہ ہو۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں اہل بیت کا ذکر ہوا، اور اہل بیت سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ہیں، جنہیں ہم امہات المؤمنین بھی کہتے ہیں، جیسے ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، اور ان کے عظیم بابا جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی بہت زیادہ عزت و عظمت ہے کہ اس نے اپنے عظیم کلام قرآن مجید میں اہل بیت کی شان بیان فرمائی، اور نمبر 2 یہ کہ اہل بیت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے علاوہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شامل ہیں۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان۔